حاضرین جمعہ، بزرگان ملت، نوجوانان اسلام، عزیز بچوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ تعالیٰ کا فضل احسان ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا۔ بعد درود کا نزول ہو تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ پر، خصوصاً رحمت للعالمین سید المرسلین خاتم النبیین محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے جملہ اصحاب پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مختصر حمد و صلوات کے بعد اللہ رب العالمین کا فضل احسان ہے جس نے ہمیں اور آپ کو یہ موقع عنایت کیا۔ آج کے اس جمعہ کے خطبہ میں جس موضوع کے تحت چند منٹ گفتگو ہونی ہے وہ عنوان ہے نکاح کی فضیلت، اہمیت۔ حضرات، کسی بھی قوم کو اور اگر انقلاب برپا کرنا ہو یا کسی بھی قوم کو اپنی شان پہچان باقی رکھنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ نوجوانوں کو زندہ رکھے، اور تاریخ گواہ ہے کہ ہر قوم کی بربادی کا اگر ذریعہ اگر کچھ ہے تو وہ یہ ہے کہ اس کے نوجوان مردہ ہو گئے ہوں یا ان کے نوجوانوں کو برباد کر دیا گیا ہو۔ سمجھ لیجئے وہ قوم ختم ہو چکی، اس کا نشان، اس کی پہچان ختم کر دی گئی۔ دور حاضر میں ہم اس کو بہت قریب سے سمجھ پا رہے ہوں گے کہ آج بھی ہمیں زندہ ہونا ہے، ہماری پہچان، ہماری شناخت باقی رکھنا ہے۔ اس کے لیے بھی ضروری ہے نوجوان کا زندہ رہنا، اور جس قوم نے بھی نوجوان کو زندہ رکھا ہے، چست اور درست رکھا ہے، وہ قوم ہمیشہ کامیاب رہی ہے اور کامیابی اس کا مقدر بنا ہے۔ اور جس عنوان کے تحت گفتگو ہونی ہے، یہ عنوان اس بات کو ترساتا ہے، بتلاتا ہے کہ جہاں اصلاح معاشرہ میں بگاڑ کے بہت سارے اسباب ہوں گے، ان میں سے ایک سبب یہ بھی ہے نوجوانوں کو وقت پر نکاح نہ کرنا، یا نوجوانوں کا وقت ہو جانے کے باوجود بھی نہ جانے کن کن باتوں کا انتظار کرنا۔ جس قوم یا جس وقت سے ہمارا گزر بسر ہو رہا ہے، اس میں دو طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ ایک کا کہنا یہ ہے کہ اگر آپ کو اپنے قوم کے تئیں، اپنے مذہب کے تعلق سے محبوب بننا ہے معبود کا، تو آپ کے لیے ضروری ہے ان سب الجھنوں میں نہ پڑیں، بیوی، بال بچے، ان سب الجھنوں سے دور رہیے جسے راہب کہا جاتا ہے۔ آپ اپنے آپ کو کنارہ کش کیجئے، سنیاسی ہو جائیے۔ ایک طرح کے لوگ یہ ہیں جن کا یہ ماننا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں اچھا بننا، محبوب بننا یا عبادت گزار بننا، تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ سنیاسی بن جائیں، ان تمام چیزوں سے رشتہ توڑ لیں۔ اور دوسرا طبقہ ہے، ان کا کہنا ہے یہ جو شادی ہے جسے قید خانہ یا شادی بمعنی ٹینشن، یا جس نے شادی کی گویا اس نے اپنے ہاتھوں میں زنجیر کو یا بیڑی لگایا، اس طرح کے جو الفاظ کہتے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے، خصوصی طور پر مغربی تہذیب کے لوگ وہ یہ کہتے ہیں اپنی لائف کو انجوائے کیجئے، فریڈم، آزادی کے ساتھ، کوئی اس طرح کی نکاح، شادی اور اسی طرح کی بندھن کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، صرف اور صرف ضرورت ہے گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کی ضرورت ہے۔ یعنی یہ رشتہ، یہ الفاظ، یہ اصطلاحات ہمارے دیے ہوئے ہیں، مغربی تہذیب کے عالم برداروں کے دیے ہوئے ہیں،
جنہوں نے کہا اگر آپ کو اس طرح کی چاہتوں کی تکمیل کرنی ہے تو گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ جیسے نام کو دیجئے، آپ کامیاب ہو جائیے گا۔ جبکہ اگر اس کا فل فارم دیکھیں اصطلاحی معنی میں ہم لوگوں کے اعتبار سے، تو بوائے فرینڈ بالکل بکواس کے معنی میں آتا ہے، یا اسی طرح کچھ احباب کا یہ کہنا ہے کہ اس طرح ہماری چاہتوں کی تکمیل ہو جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، ہم جس مذہب کے ماننے والے ہیں اس کا اعتدال دیکھیے اور درمیانی راہ دیکھیے۔ اس نے کہا اگر فطرت انسانی کی اس چاہت کو تکمیل پہنچانی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے آپ نکاح کریں، نہ آپ راہب بن جائیں، نہ ناستک یا پورے طور پر آپ سنیاسی بن جائیں، نہ ہی آزاد رہیں، بلکہ اعتدال کا راہ اپنائیں، اس راستے پر چلیں۔ گویا آپ شادی کریں اور اس کے بعد یہ اللہ تعالیٰ نے جو شہوت جیسی چیز ہم اور آپ کو فطرتی طور پر دی ہے اس کا فائدہ اٹھائیں۔ آج انشاءاللہ جو لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ ہم سنیاسی بن جائیں، یا جو لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ آزادی کے ساتھ انجوائے کیا جائے، انشاءاللہ ان دونوں کی بات کا آپ کے سامنے شریعت مطہرہ کی تعلیم رکھتے ہوئے بتلاؤں گا یہ کتنا غلط ہے اور کتنی غلط سوچ ہے ہمارے درمیان، اس کو صحیح کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ ذاریات کے اندر فرمایا وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اور ہر چیز کا ہم نے جوڑا پیدا کیا، ہم نے ہر چیز کو جوڑا پیدا کیا ہے، نر اور مادہ بنایا ہے، اس کے مقابل اس کی ضد بنائی ہے، دن رات، سورج چاند، میٹھا اور کڑوا، شر اور خیر، یہ تمام چیزیں ہم نے ایک دوسرے کی ضد یا ایک دوسرے کا جوڑا بنا رکھا ہے۔ اسی طرح حضرت ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا، اس کے بعد قرآن کریم کے ذریعے سے بتلایا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اے آدم علیہ السلام آپ اپنی زوجہ محترمہ اما حوا علیہ السلام کے ساتھ اس جنت میں رہیں۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے سورہ نساء کے اندر فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا لهم فیہا ازواج مطہرہ، جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، یقیناً ان قریب ہم ان کو ایسے جنتوں میں لے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہیں گی اور چشمے، بہت سارے چشمے ہوں گے۔ اسی طرح صاف ستھری بیویاں اللہ تعالیٰ عطا کرے گا۔ کیا عطا کرے گا؟ صاف ستھری بیویاں عطا کرے گا جنتی کو اللہ تعالیٰ۔ کہاں تک ہم پیچھا چھوڑائیں گے، کہاں تک پلے جھاڑیں گے کہ ہم آزاد رہنا چاہتے ہیں، انجوائے کرنا چاہتے ہیں۔ یاد رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو جس کی اتباع کرے گا، جو جس کی پیروی کرے گا، جو جس کا فالوور بنے گا، ان کا حشر میں معاملہ یا ان کا حساب و کتاب انہی کے ساتھ کیا جائے گا۔ ہم اور آپ نہ جانے ایرو گیرو نتھو کھیرو کے فالوور بنتے ہیں، نہ جانے ان کا گن گاتے ہیں اور کہتے ہیں ارے وہ بیچلر ہے، وہ شادی نہیں کیا اس لیے ہم بھی شادی نہیں کریں گے، ہم بھی آزاد رہیں گے۔ میرے بھائیوں اور قریب سے بتلانا چاہوں گا یہ شادی، یہ نکاح انبیاء کرام علیہم السلام کی سنت رہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ رعد کے اندر فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے جتنے بھی رسول اور انبیاء کرام آئے سب کے سب بیوی اور بچے والے تھے۔ اسی طرح قاضی نکاح کے وقت میں اس حدیث کو پڑھا کرتا ہے النکاح من سنتی وقال ایضا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کہ نکاح میرا طریقہ ہے، نکاح میری سنت ہے، جن لوگوں نے اس سے انکار کیا وہ ہم میں سے نہیں، جن لوگوں نے اس سے منہ موڑ لیا وہ ہم میں سے نہیں۔ میرے بھائیوں ریزلٹ آؤٹ ہے، نتیجہ دے دیا گیا، آپ جس کے فالوور بنیں گے آپ کا حشر کے میدان میں نتیجہ اور مارک شیٹ اسی اعتبار سے دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے یہ طریقہ، یہ سنت میری ہے،
اور جس نے انکار کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، 3 لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں آتے ہیں اور ازواج مطہرات سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کا کن کن عملوں کو کیا کرتے ہیں، کون کون سے اعمال ہیں ان کے۔ معلوم کرنے کے بعد کہتے ہیں وہ تینوں اشخاص کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو مغفور ہیں اور ہم ان کا مقابلہ کر بھی نہیں سکتے۔ ان تینوں نے اس نے ایک ایک وعدہ کیا۔ ایک نے کہا میں قیام کروں گا، کبھی آرام نہیں کروں گا۔ دوسرے نے کہا میں صرف روزہ رکھوں گا، کبھی افطار نہیں کروں گا۔ اور تیسرے نے کہا میں بال بچے یعنی بیوی وغیرہ سب سے دور رہوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر لگی، آپ نے کہا اللہ کی قسم میں تم لوگوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں۔ میں قیام کرتا ہوں، آرام کرتا ہوں، میں صیام یعنی روزہ رکھتا ہوں اور افطار کرتا ہوں، اور میں بال بچوں والا ہوں، بیویوں کے ساتھ رہتا ہوں۔ میرے بھائیوں، یہ جو نعرے لگائے جاتے ہیں جا بجا ہم لوگ دیکھا کرتے ہیں، عمریں گزر رہی ہیں، عمریں بڑھتی جا رہی ہیں، کیا ہے بھائی ہم تو ایسے ہی رہیں گے، ہم ان الجھنوں میں ان ٹینشنوں میں نہیں پڑ سکتے، ہمیں آزاد رہنا ہے۔ وقت آ چلا ہوتا ہے، سب کچھ دستیاب ہے، لیکن ضد اپنی اپنی ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، بتلا یہ رہا تھا انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ سنت۔ اسی طرح یہ حکم کس کا ہے، یہ فرمان کس کا ہے؟ سورہ نور کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اسی طرح فرمایا سورہ نساء کے اندر وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ۔ ان دونوں آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے باقاعدہ حکم دیا، اور حکم تو یہ دیا کہ اگر آپ کے بچے غیر شادی شدہ ہیں، لڑکا یا لڑکی، گارجین حضرات کو یہ حکم ہے کہ آپ کے بچے یا لڑکا یا لڑکی اگر غیر شادی شدہ ہے، شادی کے لائق ہو گئے، آپ ان کا نکاح کر دیں۔ اگر آپ کے ماتحت لونڈا یا لونڈی یعنی نوکر ہے اور نیک بخت ہے، آپ کو چاہیے کہ ان کا بھی آپ نکاح کر دیں اگر نکاح کا وقت ہو چلا ہے تو۔ یہاں پر ایک نقطہ اور بیان کیا گیا، وہ کیا ہے؟ ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر وہ فقیر ہوں گے، غریب ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے انہیں نواز دے گا۔ سماج کے اندر ایک بہت بڑا پرابلم یہ ہے، سب کچھ ہو چکا ہوتا ہے، اور جب شادی کے بارے میں آپ دریافت کیجئے، پوچھئے، تو کہتے ہیں مولانا ابھی بچہ پیر پہ نہیں کھڑا ہوا ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا کس پیر کی تلاش ہوتی ہے۔ سیدھے لفظوں میں کہیے لاکھ روپیہ نہیں کما رہا، یا سیدھے لفظوں میں کہیے بینک بیلنس ابھی مضبوط نہیں ہے، یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ ابھی بنگلہ بنا نہیں ہے، لیکن یہ پیر پہ نہیں کھڑا ہے، یہ الفاظ سمجھ میں نہیں آتا بس اوقات۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اگر وہ فقیر ہوں گے ہم اپنے فضل سے انہیں مالا مال کر دیں گے۔ یہاں مفسرین ایک نقطہ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ لڑکا اور لڑکی دونوں کا ملن، اس کا معنی نکاح ہوتا ہے۔ لڑکا اپنی قسمت کا مالک اور لڑکی اپنی قسمت کے مالک، دونوں کی قسمتیں الگ الگ ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فضل نہ جانے کس پر ہو، لڑکے کی قسمت میں غربت ہو اور لڑکی کی قسمت میں مالداری ہو، اگر یہ دونوں ضم ہو جائیں تو رب کا فضل تو دکھتا ہی دکھتا ہے، ہم سمجھتے کیوں نہیں ہیں؟ اور نتیجہ یہ ہوتا ہے بیٹھے بیٹھے صبح یعنی کہتے ہیں نا یہ صبح اور شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے، انسان عمر کے انتظار میں، کمانے کے انتظار میں، نتیجہ ہوتا ہے قبرستان اس کے قریب اور مقدر میں موت ہوتی ہے۔ وہ یہ تمام آرزویں اور تمنا لیے 9 من مٹی کے نیچے دبا ہوا ہوتا ہے، یہ سوچ کر کے کہ میری بھی شادی بڑے منڈپ میں ہوگی، بڑے ہوٹل اور ریسٹورنٹ میں ہوگی، بڑی دھوم دھام سے مچائی جائے گی، یہ انتظام، یہ مینجمنٹ ہوگا، لیکن اسے پتہ نہیں چند دنوں کے بعد اس کے مقدر میں موت کا بھی آنا ہے جو اس کی تمام آرزو و تمناؤں کو کچل ڈالے گی۔ میرے بھائیوں، یہ فرمان میں بتلا رہا تھا کہ اللہ رب العالمین کا ہے۔ یہاں ایک اور چیز بیان کرنے کی وہ یہ ہے کہ لڑکیاں بغیر ولی کے اجازت کے نکاح نہیں کر سکتی۔ دلیل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
ایما امرات نکحت بغیر اذن ولیہا فنکاحها باطل فنکاحها باطل فنکاحها باطل. 3 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دہرایا کہ جو لڑکی بغیر ولی کے، بغیر والد کے، بغیر سرپرست کے اجازت کے نکاح کرتی ہے اس کا نکاح مردود ہے، مردود ہے، مردود ہے. اب لو میرج کرنا جائز ہے یا نہیں، فتویٰ تو کلیئر ہے. بارہا سوال اللہ کی قسم بتلاتا ہوں، کبھی کبھی افسوس یہ ہوتا ہے ہماری جہالت کی انتہا یہ ہے، بعض اوقات سائل یہ سوال کرتا ہے مولانا لو کیے اس کے بعد بغیر میرج کے فلاں فلاں کام بھی سرزد ہو گیا، اب یہ ہو گیا، اب نکاح کر سکتے ہیں کیا؟ میرے بھائی جب شریعت جاننے کی ضرورت تھی تو جانا نہیں، جب سرحد پار کر گئے تو پوچھتے ہیں پاسپورٹ بنانا تھا کیا؟ میرے بھائیو پہلے سمجھنا تھا، پہلے اس کو سمجھنا اور غور کرنا تھا شریعت کہتی کیا ہے. اسی لیے تو کہتے ہیں بار بار یہ علماء کرام، یہ خطیب حضرات، بنیادی طور پر شریعت دیجیے، انہیں بتلائیے، تب پتا چلے کب کس سے اجازت لینی ہے، کب کس سے کیا کہنا ہے، کیا پوچھنا ہے. ہم یہ معلوم نہیں کرتے، سرحدیں پار ہو جاتی پھر سوال بنایا کرتے ہیں. میرے بھائیوں تو بتلا یہ رہا تھا کہ لڑکیاں بغیر ولی کی اجازت کے شادی نہیں کر سکتی. اب سوال یہ ہے، یہ حکم سمجھ میں آیا، نبی انبیاء کرام کی سنت سمجھ میں آئی، فائدہ کیا ہوگا؟ اگر لوگوں سے پوچھیں گے تو ٹینشن ہوگا، لوگوں سے پوچھیں گے گھر ٹوٹ جائے گا، لوگوں سے پوچھیں گے اعزاء اقربا دور ہو جائیں گے، لوگوں سے پوچھیں گے ماں باپ دور ہو جائیں گے. یہ سراسر غلط ہے، بناوٹی باتیں ہیں، ہم اور آپ نے اسے بڑھاوا دیا ہے. شریعت مطہرہ کیا بیان کرتی ہے فائدے میں، وہ سنتے چلیے. نمبر 1 سورہ اعراف میں اللہ رب العالمین نے فرمایا هو الذی خلقکم من نفس واحدہ وجعل منها زوجها لیسکن الیہا. ہم نے یعنی یاد رکھیے ہم نے ایک ہی جن سے آپ کو پیدا کیا، تن واحد سے آپ کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد انہی میں سے آپ کی بیویاں آپ کو عطا کی ہیں تاکہ آپ سکون اختیار کیجیے. دوسرے مقام پہ سورہ روم کے اندر فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نشانیاں ہیں، ان نشانیوں میں ایک نشانی یہ بھی ہے اللہ نے ہمیں میں سے ہمارے لیے بیویوں کا انتخاب کیا. کیوں کیا؟ لِتَسْكُنُوا سکون اختیار کیا جائے، بینکم مودۃ و رحمہ درمیان میں محبت ہو، مودت ہو، رحم دلی ہو، شفقت ہو، شریک حیات ہو، غم خار ہو، آپ کی ہم سفر ہو. بناؤ گے تو نہ بنے گی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آگے انشاءاللہ وقت رہا تو ضرور بتلاؤں گا یہ توڑ متوڑ اور درمیان میں ٹینشن پرابلم آتے کیوں ہیں. پیدا ہم کرتے ہیں تو پرابلم جائیں گے کس کے پاس؟ بتلا یہ رہا تھا یہ فائدہ ہے. نمبر 1. نمبر 2 ہم اور آپ چاہتے ہیں، سب چاہتے ہیں ہمارا وارث ہو، ہماری لاٹھی ہو، ہماری نسل پروان چڑھے اور ہماری نسل زندہ رہے. اس کے لیے صرف گرل فرینڈ کی ضرورت نہیں پڑے گی، اگر پڑ بھی گئی تو اولاد ناجائز کہلائے گی. لاکھ فتوے لے آئیے، اگر شریعت مطہرہ کے قانون کے خلاف ہے تو ضرور بھی ضرور سے فتویٰ یہی آئے گا کہ اولاد آپ کے لیے صحیح نہیں ہے. لیکن شریعت کا قانون اگر نسل انسانی چاہتے ہیں، انسانیت کی نسل کو پروان چاہتے ہیں، اس کے لیے ضروری ہوگا شادی کا کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آیا. اس نے کہا اللہ کے حبیب ایک لڑکی ہے، حسب نسب والی بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، لیکن بچہ نہیں جن سکتی، میں نکاح کر لوں؟ آپ نے کہا نہیں. دوسری مرتبہ آیا، تیسری مرتبہ آیا، آپ نے فرمایا تزوجوا الودود الودود فانی مکاثر بکم الامم. کیا فرمایا آپ نے؟ ایسی عورت سے شادی کرو جو خاوند سے، شوہر سے بہت زیادہ محبت کرتی ہو اور ساتھ ہی ساتھ بہت زیادہ بچہ جننے والی ہو، تاکہ کل قیامت کے دن تمام امتیوں میں اپنی امتیوں کی اکثریت پر فخر کروں. یہ کب ہوگا؟ جب ہم اس طرح کے ازدواجی زندگی سے منسلک ہوں گے.
اسی طرح اور فائدہ ہے. فائدہ کیا ہے؟ اگر ہمارے جیتے جی اولاد دنیا سے چلی گئی، ایک مسلمان کی 3 اولاد یا ایک روایت کے مطابق 2 اولاد بلوغت سے پہلے دنیا سے چلی گئی، انتقال کر گئی، تو کل قیامت کے دن انشاءاللہ آپ کے لیے جنت میں داخلے کا سبب بنے گی. کب یہ اولاد کب پیدا ہوں گے؟ جب ہم شادی کریں گے. اسی طرح اگر آپ دنیا سے چلے گئے اور اولاد دنیا میں ہیں تو بھی فائدہ ہوگا. دلیل اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من 3: صدقة جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. رواہ مسلم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان مر جاتا ہے اعمال کے سارے دروازے منقطع کر دیے جاتے ہیں، کاٹ دیے جاتے ہیں، سوائے 3 عملوں کے. ان میں سے ایک عمل نیک اولاد ہے جو آپ کے لیے دعا کرے. یہ اولاد کب ہوگی؟ بیچلر رہنے سے سوال ہی نہیں ہے. اس کے لیے بھی نکاح کا کرنا ہوگا. اسی طرح نکاح کرنے کا ایک اور فائدہ یہ بتلایا جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معشر الشباب من استطاع الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کی جماعت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا اے نوجوانوں کی جماعت، شادی کے لائق ہو جاؤ تو شادی کر لو. اس کا فائدہ یہ ہوگا نگاہیں جھک جائیں گی، نگاہیں محفوظ ہو جائیں گی اور شرمگاہ کی حفاظت ہوگی. اور اگر یہ نہیں کر سکتے، شادی کرنے کے لائق ہو گئے ہو لیکن شادی نہیں کر پا رہے ہو، تو تم اتنا کرو روزہ رکھو تاکہ تمہارے اور برائی کے درمیان یہ روزہ ڈھال بن جائے. میرے بھائیو، یہ تو کچھ فوائد تھے، بہت جلدی میں بتلا رہا ہوں تاکہ بات مکمل ہو جائے. یہ تو کچھ فوائد تھے. اب آئیے انتخاب کے بارے میں دونوں طرف سے دونوں باتیں کہہ کر انشاءاللہ رخصتی چاہوں گا. نمبر 1، ایک لڑکی لڑکے کا انتخاب کیسے کرے. سماج میں اگر بڑے بزرگوں کے پاس جائیں گے تو ان کا کہنا ہوگا انتخاب کے لیے بہترین طریقہ، مائیں بہنیں بھی الحمدللہ میری آواز سن رہی ہوں گی، انتخاب کا بہترین طریقہ یہ ہے بایو ڈاٹا منگایا جائے. اور بایو ڈاٹا میں سب سے پہلے دیکھا جائے یہ لڑکا سینٹرل گورنمنٹ جاب کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے. میں سمجھتا ہوں میری بات سے سب لوگ متفق ہوں گے کیونکہ میں بھی اسی سماج میں رہتا ہوں، سانس لیتا ہوں. سب سے پہلے بایو ڈاٹا میں دیکھا جائے سینٹرل گورنمنٹ کی نوکری ہے یا نہیں ہے، اور نوکری ہے تو کس گریڈ کی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کے بعد اگر وہ نہیں ہے تو کم سے کم راج کی جو نوکر، راج بھر یعنی ہم جس صوبے میں رہتے ہیں وہاں کی نوکری ہے کہ نہیں ہے. اگر وہ بھی نہیں، اوپر سے اڑتا ہے کہ نہیں اڑتا ہے. یہ تمام خیالات ہوتے ہیں. بینک بیلنس کتنے ہیں، یا اس کے بعد اتنی زمین جائیداد کتنی ہے، کتنی فلیٹ پٹنہ میں، دلی میں، فلاں جگہ میں کتنی ہیں، ان تمام کی کاؤنٹنگ شروع ہوتی ہے. شاید ہی چند احباب ہوں گے جو اس بایو ڈاٹا میں دیکھتے ہوں گے کہ اس میں نماز بھی پڑھنے کا کہیں انکلوڈ ہے کہ نہیں ہے، دیندار ہے کہ نہیں ہے، اخلاق ہے کہ نہیں ہے، کیریکٹر ہے کہ نہیں ہے. ڈاکٹر، رائٹر، پروفیسر چاہیے. آئیے حدیث سماعت کریں. کیا فرمان ہے؟ اذا آتاکم من ترضون خلقه ودینه فزوجوه الا تفعلوه تکن فتنة فی الارض وفساد عریض. علماء کرام کی بڑی ٹیم موجود ہے، آپ معلوم کر لیں اس حدیث کے ٹکڑے میں نہ ڈاکٹر، نہ رائٹر، نہ پروفیسر، نہ پائلٹ، کسی کا ذکر نہیں ہے، کسی سرکاری سرونٹ کا بھی ذکر نہیں ہے، کسی بینک بیلنس کا بھی ذکر نہیں ہے. اگر ذکر ہے تو کس بات کا ہے؟ اخلاق کا ذکر ہے. ذکر ہے تو کس کا ہے؟ دین کا ذکر ہے. ذکر ہے تو کس کا ہے؟ دینداری کا ذکر ہے. اگر یہ رشتہ آ جائے تو کیا کرو؟ نکاح کر لو. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ سماج کا ایک بڑا طبقہ نہ جانے کن ہوڑ مچائے ہوئے میں لگا ہے. آپ سے ہی ایک سوال ہے، ہم سے ہی، اپنے آپ سے بھی ایک سوال ہے کہ جب وہ لڑکیاں عرب کے لوگ زندہ درگور کرتے تھے تو ہم لوگوں نے کہا دور جہالت تھا. وہ
زمانے جاہلیت کے وہ اسباق تھے، وہ تواریخ زمانے جاہلیت کے لوگ دہرایا کرتے تھے. اگر ان کو جہالت سے تشبیہ دی جا سکتی ہے، سند دیا جا سکتا ہے کہ وہ لوگ جاہل تھے کیونکہ اپنی لڑکیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، میں اپنے آپ سے، ہم سب سے پوچھنا چاہوں گا، آج اگر لڑکیاں پنکھے کی نظر ہوتی ہیں تو اس دور کو کیا کہوں؟ آج اگر لڑکیاں سمندر میں ڈوبنے پر مجبور ہوتی ہیں، اس دور کو کیا کہوں؟ اگر آج لڑکیاں مہندی لگائی ہوئی، ڈولی میں سجائی ہوئی سسرال جاتی ہے، چند دنوں کے بعد خبر آتی ہے جلا دی گئی، جل گئی، پیٹرول کی نظر ہو گئی، اس دور کو کس نام سے جانوں؟ آج اگر اس دور میں تھوڑی تھوڑی مانگوں کو لے کر ہماری بہنوں کو، بیٹیوں کو اور بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا ہے، اس دور کو کس نام سے جانوں؟ مجھے آپ بتلائیے، ان کو کون سی سند دوں، کس سرٹیفکیٹ سے نوازوں؟ کیوں نہیں ہمیں احساس ہوتا؟ ہمارے دل میں یہ باتیں کیوں نہیں جگتی؟ یہ بچیاں ہمارے گود میں کھیل کر جاتی ہیں، یہ معصوم بیٹیاں ہمارے آغوش میں لوریاں سنا کر کے بڑی ہوتی ہیں، بڑے ناز و نخرے سے پالتے ہیں، چند دنوں کے بعد شادی ہوتی ہے، ابھی ڈولی جاتی نہیں، جنازے کی خبر آتی ہے. کس طرح وہ ماں باپ برداشت کرتے ہوں گے؟ وہ بیٹیوں کی جدائی وہ تو خود اپنے آپ میں مشکل ہے. ہر باپ سے ملاقات کریں آپ، جن کے پاس اولاد ہے، خصوصاً بیٹیاں ہیں، ملاقات کریں، وہ جدائی برداشت ہی نہیں کر پاتا، جیتے جی برداشت نہیں کرتا وہ. یعنی صرف بیٹی یہاں سے وہاں چلی گئی، زندہ حالت میں ویڈیو کال دیکھتا ہے، پھر بھی یہ جدائی برداشت نہیں ہوتی. لیکن کس جگر سے یا کس ڈھیٹ انداز میں ہم لوگ سماج کی ان لڑکیوں کو زندہ درگور کرتے ہیں. اور بات اسی پر بس نہیں ہوتی، بات اسی پر ختم نہیں ہوتی. ہماری یہ بہنیں، ہماری یہ بیٹیاں انہی جہیزوں کی بنا پر، جہیز کی انہی لعنتوں کے بنا پر مذاہب چینج کر جاتی ہیں، دوسرے مذاہبوں میں جانا پسند کرتی ہے. بس اوقات جب ملاقات ہو، پوچھئے بیٹا آپ کو کس نے مجبور کیا؟ برجستہ کہتی ہے ہماری غربت نے، ہماری بے بسی نے، اور سماج کے ٹھیکیداروں نے، سماج کے رئیسوں اور عمرہ حضراتوں نے، چودھریوں نے ہمیں مجبور کیا ہے ہم مذاہب چینج کر لیں، اپنی دھرم کو چینج کر لیں، ورنہ جینا دوبر ہو چکا تھا. میرے بھائیوں، سب کے پاس یہ دن رات باتیں آتی ہیں، کیوں نہیں سمجھتے ہیں؟ اگر اتنی پر بات ہو جاتی ہو، یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے، لاش چلی جاتی ہے، بیٹیاں جلا دی جائیں، ڈوب جائیں، خودکشی کر لیں، تو ایک چند دنوں کے بعد اوجھل بھی ہو جاتی ہیں. لیکن بسا اوقات یہ خبریں بھی بہت زیادہ افشا ہوتی ہیں کہ چند دن ہوئے نہیں، بچیاں مطلقہ ہو کر اپنے والدین کے گھر پہ بیٹھی ہوئی ہیں، اپنے بھائیوں پر، ماں باپوں پر بوجھ بن کر بیٹھی ہوئی ہیں. میرے بھائیوں، اس حدیث کی ضمن میں یہ چند باتیں میں کہہ رہا تھا جس میں ذکر کیا گیا ہے کہ آپ اخلاق کو اگر ترجیح نہیں دیں گے، دین کو ترجیح نہیں دیں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ اس زمین پر بہت بڑا فساد برپا ہوگا، جس کا کھلم کھلا ہم سب کا سب اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. یہ تمام کی تمام باتیں جو میں اپنے جذبات میں کہہ گیا، میں کیا، ہم سے کہیں زیادہ آپ نے بھی قریب سے دیکھنے کی کوشش کی ہوگی. میرے بھائیوں، میں بس یہی بتلانا چاہ رہا تھا کہ ہم اور آپ کا انتخاب بہتر ہو، سوچ بدلیں، صرف یہ نہ کہیں میں نے تو نہیں کیا، اس گھر والوں نے جلایا ہے، اس لوگوں نے جلایا ہے. میرے بھائیوں، ہم بھی اس کے قصوروار ہوتے ہیں. جہیز مانگ کر، مانگے بڑھا کر، مرادے کر کے، بس اوقات چند اس طرح کی پوسٹ کو بھی آپ نے پڑھا ہوگا کہ لوگوں نے کہا اگر عورتیں عزتیں بیچ دے یا اپنے آپ کو بیچ دے تو زمانے کے لوگ اسے طوائف کہتے ہیں. اگر عورت اپنی عزت داؤ پر لگا دے تو لوگ اسے طوائف کا نام دیتے ہیں. پھر میں اپنے آپ سے، ہم سب سے سوال کرتے ہیں کہ جب لڑکا اپنا ریٹ لگاتے تو اسے کس نام سے جانا جائے؟ کیوں اسے دلہا کہا جائے گا؟ کیوں اسے نوشے بابو کہا جائے گا؟ کس نے یہ اجازت دی کہ آپ منڈیوں کی طرح ریٹ لگائیے؟ جائیے آپ
जिस तरह बाजारों में कुर्बानियों के मौके पर देखते होंगे, उतार चढ़ाव, भेदभाव, रेट को मोल तोल जोल किया जाता है, आप भी उसी तरह डॉक्टर हूं तो इतना बनता है, ऊपर वाला डॉक्टर हूं, एमडी हूं या सर्जन हूं इतना बनता है, सरकारी हूं इतना बनता है। यही ना होता है समाज में। कुछ नहीं हूं, मौलवी हूं तो सस्ते में बनता हूं, ये सब रेट है कि नहीं है? मेरे भाइयों, जब आप रेट लगाएं या मर्द का रेट लगे, उसे किस नाम से जाना जाए? दूल्हा कहना मेरी नज़र से गलत हो सकता है, हर समझने वाले की नज़र से भी गलत होगा। औरतें रेट लगाती हैं तो इन्हें ये नाम दिया जाता है। ये दो अल्फाज हमें चूभ रहा था, जो अपने आप के सामने रखने की कोशिश कर रहा था कि उस दौर को अगर ज़माने जाहिलियत कहा जा सकता है तो इस दौर को कौन सा नाम दिया जाए? या इसी तरह अगर लड़कियां तवाइफ बनती हैं, वो अपनी इज्जत बेच करके हम अपनी कीमत लगाते हैं, हमें किस नाम से जाना जाए? और भी बातें हैं, वक्त इजाज़त नहीं देता। खुलासा यह है, इब्तदाई बातों में, तमहीदी कलमात में मैंने कहा था दो बातें। एक तो ये जो लोग सन्यासी होना कहते हैं या राहिब बनना कहते हैं, दूसरा जो लोग फ्रीडम, पूरी तौर पे आज़ादी चाहते हैं, इन दोनों की बात का खंडन किया जाता है। और शरीयत मुतहरा ने इत्तदाल के इस रास्ते पर चलने की इजाज़त दी है। अल्लाह ताला से दुआ है, या रब्बे करीम हमें इन बातों को समझने वाला, इसके मुताबिक अमल करने वाला बना दे। या रब्बे करीम शरीयत मुतहरा को पढ़ने वाला और उसको अपनी ज़िंदगी में लाने वाला बना दे। ऐ अल्लाह, इस सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादगी से अमल में लाने वाला बना दे। ऐ अल्लाह, कुरान करीम के वो जो सवालात हैं, बिअय्यि दम्बिन क़ुतिलत, जब कल वो बच्चियाँ पूछेंगी हमें, यानी उन बच्चियों से पूछा जाएगा, बेटा बतलाइए क्या कसूर था आपका जिसकी वजह से आपको कत्ल किया गया, शायद हमारे पास कोई जवाब नहीं होगा। ज़माने जाहिलियत ही की बात की उसमें नकल किया गया है। कल पूछा जाएगा किस बात ने तुम्हें कत्ल किया था, किस बात ने तुम्हें जिंदा नौमन मिट्टी के नीचे दबाया था, आज के एतबार से किस बात ने तुम्हें पंखे पे लटकने पे मजबूर किया था। शायद इन सवालों का सही जवाब हमारे पास ना हो। ज़रूरत है वक्त आने से पहले संभाल लें अपने आप को, मुआशरे को संभालें, नौजवानों की वक्त पर शादी करें। और जो नौजवान इस बात के मुंतज़िर हैं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, उन्हें ये भी बताता जाऊं, ये और वो के चक्कर में मौत आपका मुंतज़िर होगी। हो सकता है आपकी तकदीर में वो भी आ जाए, वक्त पर तमाम काम कर लिया जाए तो बेहतर है। अल्लाह ताला से दुआ है, या रब्बे करीम जितनी बातें कही गई हैं उस पर अमल करने वाला बना दे। अल्लाह, जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिला आजिला अता कर दे। जो दुनिया से जा चुके हैं, ऐ अल्लाह उनकी कब्रों को नूर से मुनव्वर कर दे, हर करवट उन्हें जन्नत नसीब फरमा दे, उनके तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा दे। ऐ अल्लाह, इस बैठने को तो हमारे कबूल फरमा ले। आमीन। तक़ब्बल या रब्बल आलमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।